ہمارے محترم مہمان عرفان محمود برق صاحب جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، ان کا مختصراً تعارف یہ ہے کہ انہوں نے قادیانی گھرانے میں آنکھ کھولی، لیکن ان کی قسمت کا ستارہ چمکا اور اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اس پر وہ خود روشنی ڈالیں گے کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے اور اصل میں قادیانیت کفر سے بڑا خطرہ ہے اسلام کے لیے، کیونکہ قادیانی یا مرزائی یا یہ جو احمدی لوگ ہیں، یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اسلام کو بلکہ پاکستان کی بھی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ وہ تفصیلاً اس بات پہ روشنی ڈالیں گے۔ میں نے آج ان کو یہ گزارش کی تھی کہ آپ تفصیلاً اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ بیسیکلی قادیانیت ہے کیا اور وہ کس طرح پاکستان اور اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ باقی میرے جتنے بھی دوست مقررین آئیں گے، تشریف لائیں گے، ان سے گزارش ہے کہ مختصراً اپنی حاضری لگواتے چلے جائیں۔ اب میرے اگلے جو مقرر ہیں، دوستوں کی پرزور فرمائش پر جناب ریاست علی آزاد صاحب سے گزارش ہے کہ دوستوں نے بہت کہا ہے کہ جی ان کو ضرور بلائیں تاکہ وہ بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا سکیں۔ محترم و مکرم جناب ریاست علی آزاد صاحب، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تو پروگرام نہیں تھا، بہرحال آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے میں چند منٹ آپ کے سامنے، چونکہ یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، شاید اس محفل میں آنا ہی آپ کی زندگی کو بدل دے، شاید اس محفل میں آ کے 2 منٹ سننا آپ کی نسلوں کو اپنی برکات اور رحمتوں سے نواز دے۔ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج اس ہستی کی شان میں چند ایک لفظ گوش گزار کروں کہ جس ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرماتی ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا جہاں کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ اگر آج اس دنیا کے اندر یہ جو دنیا کا میلہ لگا ہوا ہے، یہ جو چرند پرند حیوان، یہ ساری کائنات جو اللہ نے بنا دی، یہ میرے سونے نبی کی شان کے لیے اور یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ میرا محبوب انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے، میرا محبوب اشارہ کرے تو درخت چل کے ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ میرے محبوب کی شان کہ ان کے مٹھی جو ایک کافر کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، اس نے شہادت دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہر مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہو جاتا کہ اس کی ذات، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، اگر یہ اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے، میرے پیشرو مقررین نے کذاب کی بات کی۔ آپ اگر تاریخ اسلام دیکھیں، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کفار کتنے کتنے بڑے کفار، شداد، حمان، قارون، خدا کی موجودگی میں اس بات کا دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ہم خدا ہے، توبہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور ایسے کذاب جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کی ذاتی حیثیت دیکھیں، ان کفار لوگوں کی جو اس دنیا کے اندر آئے اور اپنے آپ کو انہوں نے نبی کا، انہوں نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ انسان اتنا مجبور محض ہے کہ مکھی کا پر تک نہیں بنا سکتا اور دعویٰ خدائی پر اتر آتا ہے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف ایک حدیث کوٹ کر کے اجازت چاہوں گا۔ حدیث پاک ہے کہ جس شخص کے نام کے ساتھ محمد یا احمد استعمال ہوتا ہو، اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اس سے بڑی اور کیا ہستی ہو سکتی ہے جس کے لیے اللہ نے یہ زمین و آسمان بنا دیے، یہ جنت اور دوزخ بنا دی، اور یہ صرف اور صرف اللہ کو آپ کے سجدوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کے پاس فرشتے ہی بہت ہے عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو مخلوق جس کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ میری فرما بردار کتنی ہے، یہ میری حکم کتنا مانتی ہے۔ تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے خاک کے صدقے میں آپ سب کے لیے بشمول اپنے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ ختم نبوت پہ ہمیں کوشش اور کاوش کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔